بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم پشتو زبان کے معروف شاعر جناب عبدالرحمن بابا صاحب کی معروف نظم اخلاص پڑھیں گے، جس کا اردو ترجمہ جناب طہا خان صاحب نے کیا ہے۔ نظم کے مطالعے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس پہ کمنٹ کیجئے اور اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جی، اب ہم نظم کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ نظم کا عنوان ہے اخلاص۔ اخلاص کا مطلب دینی یا دنیاوی عمل میں بے لوثی، نیک نیتی، خلوص، غرض کے شائبے سے پاک کوئی عمل۔ اب ہم پہلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے: ہم دوش ثریا ہے مقام اخلاص، ہم دوش ثریا ہے مقام اخلاص، جو ملتا ہے غلام اخلاص۔ اب اس شعر میں شاعر اخلاص کی اہمیت بیان کر رہے ہیں، اور اہمیت بیان کرتے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اخلاص ایک جذبہ ہے، اور یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس کے اندر بھی یہ پایا جائے، وہ شخص یوں سمجھ لیجئے کہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی آسمان، ثریا آسمان کی بلندی جہاں پہ ستارے ہیں، تو وہ ہم دوش کہتے ہیں ساتھی کو، تو گویا وہ ستاروں کا ساتھی بن جاتا ہے، ستاروں جیسا مقام حاصل کر لیتا ہے، یعنی دنیا میں وہ بلند مقام حاصل کر لیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اپنے اخلاص کی وجہ سے، یعنی اخلاص اس کو دنیا میں عظیم بناتا ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ جو ملتا ہے غلام اخلاص۔ اور اخلاص کے اندر ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جو شخص اخلاص کو اپنا لیتا ہے، جس شخص کے خون میں اخلاص شامل ہو جاتا ہے، عادت میں اخلاص شامل ہو جاتا ہے، تو گویا وہ شخص لوگوں پر حکمرانی کرتا ہے، لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے، اور جو اخلاص کا غلام ہو جاتا ہے تو گویا دنیا اس کی غلام ہو جاتی ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے: گو فرش سے تا عرش سفر ہے دشوار، گو فرش سے تا عرش سفر ہے دشوار، طے کرتی ہے بیک جنبش غام اخلاص۔ گو مطلب اگرچہ، فرش سے تا عرش یعنی زمین سے آسمان کا سفر دشوار ہے، مشکل ہے۔ طے کرتی ہے بیک جنبش، یعنی بیک مطلب ایک ہی، جنبش مطلب حرکت میں، گام کہتے ہیں قدم کو۔ یعنی بظاہر تو یہ مشکل ہے نا کہ انسان جو ہے وہ زمین سے آسمان کا سفر کرے، اور صرف آسمان کا ہی نہیں، عرش کا سفر، جہاں پہ اللہ کی ذات جو ہے وہ مقیم ہے، اللہ کی ذات جلوہ افروز ہے۔ تو شاعر کہتا ہے یہ تو بڑی مشکل سی بات ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ فرش سے عرش یعنی زمین سے آسمانوں کا سفر طے کر جائے۔ ٹھیک ہے، ایون کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جنوں میں بھی یہ خوبی نہیں ہوگی کہ وہ یہ کام کر سکیں، لیکن شاعر یہ کہتا ہے کہ ایک چیز ایسی ہے جو انسان کو یہ سفر ایک قدم میں طے کروا دیتی ہے، اور وہ ہے اخلاص۔ یعنی اس کا اخلاص ہی ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس انسان کے عمل میں جو اخلاص ہے وہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب انسان اللہ سے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ساری مشکلات آسان ہو جاتی۔ اگلا شعر دیکھیے: فانی ہے ہر ایک چیز، ہر ایک رسم و رواج، فانی ہے ہر ایک چیز، ہر ایک رسم و رواج، باقی ہے مگر ایک دوام اخلاص۔ فانی کہتے ہیں ختم ہونے والے کو، فنا ہونے والے کو، ٹھیک ہے، اور دوام کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے کو۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ فانی ہر ایک چیز، ہر ایک رسم و رواج، یعنی اس دنیا میں، اس کائنات میں ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہر رسم و رواج جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، یعنی حالات، واقعات، ٹھیک ہے، کچھ یعنی اس طرح سے سچویشنز بن جاتی ہیں کہ ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ اپنا وجود کھوتی چلی جاتی ہے، وہ اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہتی ہے، یہاں تک کہ انسان کو رسم و رواج تک جو ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ قائم رہتی ہیں، اور وہ ہے انسان کی اخلاقیات۔ اور ان اخلاقیات میں جو سب سے ایسی چیز جس کو ایک دوام حاصل ہے، ہمیشگی حاصل ہے،
کہ وہ ہمیشہ ہی باقی رہیں گی تو وہ اس کا خلوص ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی میں تو مطلب ہوتا ہی ہے، لیکن انسان کی موت کے بعد بھی اس کا خلوص یاد رکھا جاتا ہے، اور انسان کا خلوص جو ہے وہ لوگوں کے دل و دماغ کو معطر کرتا رہتا ہے، اور یہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے کام آتا ہے. اسلام ہے پابندی اخلاص کا نام، اور نام ہے اسلام کا نام اخلاص. اس شعر میں شاعر نے اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو یوں سمجھ لیجئے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اخلاص کی پابندی لازم ہے، یعنی اپنے اعمال میں، اپنے افعال میں، اپنی عبادات میں جو کچھ بھی ہے، اگر ان میں اخلاص نہیں ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بے روح اعمال ہیں، ان میں کوئی لذت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ خالی ہیں، کھوکھلے اعمال ہیں جو کہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اسلام کا دوسرا نام ہی اخلاص ہے، اور اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اخلاص ہی کی قیمت ہے. جو شخص اپنے اعمال میں اخلاص ساتھ لے کر جائے گا، عبادات میں اخلاص ساتھ لے کر جائے گا، وہی قابل قبول ہوں گی. اگلا شعر دیکھیے کہ صیاد کو ممکن ہے ہما ہاتھ لگے، پھیلائے محبت سے جو دام اخلاص. صیاد کہتے ہیں شکاری کو، اور ہما ایک پرندہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے سر پہ بیٹھ جائے تو اس کو دنیا کی بادشاہت مل سکتی ہے. اور دام کہتے ہیں جال کو. ٹھیک ہے جی. اب شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ شکاری کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہما اس کے ہاتھ لگ جائے، اس کی پکڑ میں آ جائے اور اس کو دنیا کی بادشاہت مل جائے. شاعر کہتا ہے کہ ایسا ممکن ہے اگر انسان جو ہے بڑی محبت اور اخلاص کے ساتھ وہ جال بچھائے تو ہما پرندے کو بھی اپنی گرفت میں لے سکتا ہے. تو شاعر کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص ہی وہ طاقت ہے، اخلاص ہی وہ قوت ہے جو انسان کے ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کی یعنی اخلاص ہی کے بلبوتے پر وہ دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کر سکتا ہے. دنیا پہ حکمرانی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کو بادشاہت لازم ملے گی. یعنی دنیا میں شہرت کما سکتا ہے، نام کما سکتا ہے، عزت کما سکتا ہے. ٹھیک ہے. اپنی شان و شوکت جو ہے وہ دنیا میں بنا سکتا ہے. تو کس طرح بنا سکتا ہے؟ اگر وہ اخلاص سے کام لے. حاجت نہیں اخلاص کی کچھ بعد فنا، حاجت نہیں اخلاص کی کچھ بعد فنا، قائم کرو ہستی میں نظام اخلاص. حاجت نہیں، ضرورت نہیں، بعد فنا یعنی فنا ہونے کے بعد، موت کے بعد، ہستی میں یعنی دنیا میں، نظام اخلاص، اخلاص کا نظام. شاعر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دنیا میں اخلاص کا نظام قائم کریں گے تو تمہیں آخرت میں اخلاص کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ دنیا میں تمہارا قائم کیا ہوا اخلاص دنیا میں تو تمہارے کام آئے گا ہی صحیح، آخرت میں بھی تمہارے کام آئے گا. ٹھیک ہے. یہ اصل میں شاعر کا یوں سمجھ لیجیے کہ ایک آفاقی پیغام ہے، جس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ دنیا میں اخلاص کو اپنا لو گے تو اس کا اجر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا ہے، اور تمہیں آخرت میں اخلاص کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی وہاں پہ اخلاص دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تمہارا دنیا میں دکھایا ہوا اخلاص تمہارا جو ہے وہ آخرت میں تمہاری جزا کا سبب بنے گا. اور آخری شعر دیکھیے، شیرینی گفتار پہ حیرت کیسی ہے گفتہ رحمان کلام اخلاص. شیرینی گفتار یعنی گفتگو کی مٹھاس پہ، حیرت کیسی یعنی حیران ہونا کیسا ہے، کیوں کہ ہے گفتہ رحمان. گفتہ کہتے ہیں کہی ہوئی بات کو، رحمان یعنی شاعر اپنی بات کرتے ہیں، رحمان بابا کلام اخلاص، کہ میرا جو کلام ہے وہ تو ہے ہی اخلاص پہ. تو یہاں پہ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں میرے لہجے کی مٹھاس متاثر کرتی ہے تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اصل میں جو میرے لہجے میں شیرینی ہے، جو مٹھاس ہے، یہ سب اخلاص کی بدولت ہے جو میرے دل میں موجود ہے.
اور میں اپنے دل کی بات ہی کہتا ہوں. ایک تو یہ مطلب ہو گیا. دوسرا اس کا مطلب وہ بھی بڑا با کمال ہے. اس پہ تھوڑا غور کریں. شیرینی گفتار یعنی گفتگو کی مٹھاس. اور آگے اس نے لکھا گفتہ رحمان. گفتہ کہتے ہیں کہی ہوئی بات کو. رحمان سے مراد ہے اللہ تعالی. اب یہاں پہ شاعر نے تخلص کی علامت استعمال نہیں کی ہے، تو ہم یہی قرینے قیاس کریں گے کہ شاعر اللہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی جو کہی ہوئی بات ہے وہ اخلاص کا کلام ہے. یعنی اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں جو کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے. کہتے ہیں نا کہ جب کسی کو اللہ کو کسی سے گفتگو کرنی ہوتی ہے، یا کوئی مومن بندہ جب چاہتا ہے میں اللہ سے گفتگو کروں تو وہ قرآن پڑھتا ہے. تو شاعر یہاں پہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ بھائی جو اللہ کی کہی ہوئی بات ہے وہ تو ہے ہی اخلاص، سراسر اخلاص ہے، یعنی قرآن پاک. تو اللہ کی کہی ہوئی بات میں تو پھر شیرینی گفتار ہوگی نا، یعنی اللہ کے لہجے میں تو مٹھاس ہوگی کہ اللہ جو ہے وہ بڑے پیار کے ساتھ بندوں کو بڑے اخلاص کے ساتھ اپنی طرف بلاتا ہے. وما علینا الا البلاغ.